تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ پھر فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔ ناظرین، ریاکاری ایک بہت بری چیز ہے، اور ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف و توصیف کریں، اور یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ روز قیامت ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہیں۔ گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے تو ان کے ماتحت لوگ وہ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ، امراء، وزراء، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے، جیسے علماء، واعظین اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ۔ لیکن جب لوگوں پر گمراہ قائدین مسلط ہو جائیں تو وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور ان پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ ناظرین، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں جہاد کی تحریک ایک مسلسل تحریک ہوگی، اور جہاد کا یہ سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا، حتیٰ کہ امت کا آخری فرد بھی دجال سے جہاد کرے گا۔ فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اے اللہ کے بندو، ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ان فتنوں والی تمام احادیث میں ہم نا امیدی اور کہیں عدم اعتماد کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کے ہمیشہ متمنی رہنا ہے۔ حدیث دجال سے یہ بھی واضح ہے کہ آخری زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوگی۔ سفید ہتھیاروں سے مراد تلواریں، تیر اور گھوڑے ہیں۔ ناظرین، فتنہ دجال سے نجات کے لیے بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، کیونکہ ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی بھی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح وہ اتری ہے، اور پھر اس کا سامنا دجال سے ہو جائے تو وہ اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا، یا اسے اس مومن پر کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔